اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے چیپٹر نمبر 4 میں ایک ٹاپک ہے تدوین حدیث کے 3 ادوار۔ ہمارا یہ آج کا ٹاپک ہے اور یہ بھی ایک عام ترین لانگ کوسچن آتا ہے کہ حدیث کے تینوں ادوار تفصیل سے بیان کریں۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ تدوین حدیث کے 3 ادوار کون کون سے ہیں۔ تو تدوین کا لفظی معنی ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا یا لکھ کر محفوظ کرنا، اور تدوین حدیث کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنا اور کتابی شکل میں مرتب کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو عمل کر کے دکھایا، اور جن باتوں اور اقوال اور افعال کو آپ نے پسند کیا، اس کا مجموعہ حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث کی حفاظت، یہ کہ حدیث اور جانیں گے کہ صحابہ کرام نے حدیث کو بھی سنا، سمجھا، یاد کیا، اور کیونکہ عربوں کا حافظہ مضبوط تھا لہذا پہلے پہل وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ کی باتوں کو یاد کرنے پر ہی زیادہ فوکس کرتے رہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے دور میں بعض باتوں کو خود لکھوا کر رکھ دیا تھا یا محفوظ کر دیا تھا۔ تو یہ ہے کہ حدیث دیں گے حدیث نبوی کی حفاظت، اور مانیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کو یاد کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی اہمیت کو واضح کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے اور پھر جیسے سنا تھا ویسے ہی آگے پہنچا دے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو 3 ادوار ہیں، اس کی آپ یہ ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں۔ تدوین حدیث کے 3 ادوار، ایک ہے عہد رسالت، دوسرا ہے عہد صحابہ، اور تیسرا ہے عہد تابعین۔ اگر اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو عہد رسالت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کی تدوین کا کیا کام ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ضروری احکام اور ہدایات کو اپنی نگرانی میں قلم بند کروایا۔ آپ نے کئی قبائل کو خطوط لکھے، کئی لوگوں کے خطوط کے جوابات لکھوائے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں مردم شماری کے کاغذات، رجسٹر پیدائش، رجسٹر اموات رکھوایا۔ اسی طرح آپ نے کئی بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینے میں موجود لوگوں کے درمیان آپ نے ایک میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ کروایا۔ اس کی جو تفصیلات یا شرائط طے ہوئی حضور کی مرضی سے ہوئی، تو وہ بھی حدیث کا حصہ ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس میں جو شرائط لکھی گئی وہ بھی ہمیں حدیث نبوی کی صورت میں تحریر ملتی ہے۔ دور رسالت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی آپ کی مبارک زندگی میں بعض باتوں کو نوٹ کر کے لکھنے محفوظ کرنے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح جب غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو لکھنے پڑھنے کا شوق لگ گیا یا پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، تو اس طرح انہوں نے پھر مزید اور زیادہ جو ہے وہ احادیث کو یاد کرنے اور اپنی پسند کی باتوں کو نوٹ کرنے پر زور دیا یا کوشش کی۔ تدوین حدیث کا آغاز، یہ حدیث ہے، تدوین حدیث کا آغاز عہد رسالت سے ہی ہو گیا تھا، یعنی حضور پاک کے دور سے ہی ہو گیا تھا۔ مگر کچھ لوگ جن کو کہتے ہیں مستشرقین، وہ غیر مسلم جو اسلامی تعلیمات یا معلومات اس لیے حاصل کرے کہ اسلام کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرے، تو ان غیر مسلموں کو مستشرقین کہتے ہیں۔ مستشرقین کا یہ موقف ہے یا ان کا یہ خیال ہے کہ تدوین حدیث کا آغاز 2 صدی ہجری میں ہوا ہے۔ تدوین حدیث کا آغاز عہد رسالت سے ہی ہو گیا تھا۔ اب آپ حدیث لے کے دور اول، تو تدوین حدیث کا دور اول یہ عہد رسالت، عہد صحابہ پر مشتمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے
اپنے پاس آپ کی بعض احادیث کو لکھ کر رکھ لیا تھا یا نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ہے صحیفہ صادقہ، ان کو آپ دور اول کی کتابیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص کا یہ تحریر کردہ نسخہ ہے۔ اس میں انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی ان کو نوٹ کیا۔ اسی طرح ایک اور کتاب کا نام ہے صحیفہ علی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کو جو وراثت، جائیداد اور جہاد وغیرہ کے احکام پر مشتمل تھی ان کو بھی نوٹ کیا، اس کو صحیفہ علی کہا گیا۔ ایک اور مشہور صحیفہ ہے صحیفہ ابی ہریرہ، یعنی یہ تدوین حدیث کے دور اول کی کتابوں کے نام ہیں۔ تو صحیفہ ابی ہریرہ، ابی ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی گئی ہے۔ یہ شاگرد ہیں حضرت امام حمام بن منبہ۔ انہوں نے اپنے استاد محترم حضرت ابی ہریرہ سے جو احادیث سنی تھی ان کو کتابی شکل میں تحریر کیا اور اس کا نام رکھا صحیفہ ابی ہریرہ۔ یہ وہ تدوین حدیث کے دور اول کی کتاب ہے جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ یہ صحیفہ ہم تک بتمام و کمال پہنچائے۔ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے دو مخطوطیں کچھ تحریریں دستیاب ہوئی، ایک برلن سے اور دوسری دمشق سے۔ جب ان کو دیکھا گیا تو وہ ایک ہی طرح کے پیجز تھے، یعنی وہ صحیفہ ابی ہریرہ کے ہی صفحات تھے۔ پھر یہ صحیفہ ابی ہریرہ ایک اور کتاب ہے مسند امام احمد، اس میں مکمل طور پر یہ سارا کا سارا اس کے اندر درد ہے اس میں موجود ہے۔ اور صحیح بخاری حدیث پاک کی ایک عظیم اور بہت مشہور کتاب ہے۔ اس میں مختلف چیپٹرز میں اس کے ابواب میں صحیفہ ابی ہریرہ کے مختلف جو حدیث ہیں وہ درج ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تدوین حدیث کا آغاز تو عہد رسالت سے ہی ہو گیا تھا۔ عہد جدید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور وسائل بھی منکشف ہو گئے ہیں۔ مثلا آپ نے مکہ قصر مصر کو جو خط لکھا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو جو خط لکھا وہ بھی اب جو ہے وہ اپنی اصل صورت میں اس کی فوٹو کاپی ہمیں مل جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے تدوین حدیث کا آغاز ہوا اور وہ دور اول کی یادگار تحریریں اب تک بھی موجود ہیں۔ تدوین حدیث کا دور ثانی شروع ہوتا ہے سن 99 ہجری سے۔ 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام دنیا سے انتقال کر گئے اور جو اب موجود ہیں بہت ضعیف ہیں، تو یوں دنیا متبرک صحابہ سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب خلیفہ وقت نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک شاہی فرمان جاری کیا اور انہوں نے تمام اپنے علماء سے کہا کہ وہ احادیث نبوی کو تحریری شکل میں کتابی شکل میں مرتب کریں۔ کوفہ کے امام شعبی تھے اور مدینہ پاک کے امام زہری تھے اور شام کے امام مقبول تھے۔ یہ تین وہ سرکردہ علماء ہیں جنہوں نے دوسری صدی ہجری کے شروع میں احادیث کو کمپائل کر کے کتابی شکل میں مرتب کیا۔ اس کی تصانیف اس دور کی یادگار ہے۔ پھر دوسری صدی ہجری کی کچھ جہاں پر کتابوں کے نام لکھے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے الآثار۔ اسی طرح موطا امام مالک، حضرت امام مالک کی تصنیف ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب کا نام ہے جامع، حضرت سفیان ثوری کی یہ کتاب ہے، اس کو جامع سفیان ثوری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تین کتابیں ایسی ہیں جو دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ اس دوسری صدی ہجری میں فقہ مالکی اور فقہ حنفی کی تدوین بھی ہوئی۔ تدوین حدیث کا دور ثالث کا معنی ہے تیسرا۔ تو یہ تیسرا دور تیسری صدی ہجری پر مشتمل ہے۔ احادیث کی اقسام بھی علماء نے متعارف کروائی اور حدیث کے علم کو اصول حدیث کے نام سے باقاعدہ جو ہے اس کو آگے
پروموٹ کیا، اور اس دور ثالث میں تدوین حدیث کے سلسلے میں محدثین کرام نے دنیا کے کونے کونے میں احادیث کو ڈھونڈا، لوگوں سے سنا کہ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد سے جو احادیث سنی تھی ان سے سن کے اس کو کتابوں میں مرتب کیا، اور یہاں تک یہ خیال بھی رکھا کہ جو مستند اور درست احادیث ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، ان کو الگ کیا جائے، اور جو کچھ من گھڑت یا کوئی خود ساختہ ہے جس کو موضوع حدیث کہتے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ صحت سند کا انتظام کیا گیا، یہاں تک کہ اسماء الرجال کی تدوین ہوئی، یعنی حدیث کے راویان ہیں ان کی حالات زندگی اور ڈیٹیل بھی لکھی گئی۔ اس کے علاوہ جرح تعدیل مستقل فن بن گیا، اور اس دور میں صحاح ستہ جیسی بیش بہا کتابیں مارز وجود میں آئیں۔ صحاح ستہ سے مراد ہے حدیث کی 6 صحیح کتابیں جو اکثر علماء کے نزدیک درست روایات پر مشتمل ہے۔ صحیح بخاری، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی تصنیف ہے جو 256 ہجری میں فوت ہوئے۔ دوسری کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، یہ امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری کی تصنیف ہے جو 261 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان دونوں کتابوں کو صحیح ہین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ کی تصنیف ہے۔ سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد سلیمان بن اشد کی تصنیف ہے۔ سنن النسائی، امام ابو عبد الرحمن احمد علی النسائی کی تصنیف ہے۔ سنن ابن ماجہ، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی کی تصنیف ہے۔ یہ ہے صحاح ستہ۔ اس کے علاوہ اصول اربعہ، یہ بھی حدیث ہے۔ اصول اربعہ سے مراد ہے 4 حدیث کی وہ کتابیں جو فقہ جعفریہ کے نزدیک مستند ذخائر ہیں۔ ایک کا نام ہے الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب القلینی کی تصنیف ہے۔ من لا یعذرہ الفقیہ، یہ ابو جعفر محمد علی بن بابویہ قمی کی تصنیف ہے۔ الاستبصار، اور چوتھی کتاب کا نام ہے تہذیب الاحکام۔ یہ جو 2 کتابیں ہیں الاستبصار اور تہذیب الاحکام، یہ رائٹر کا ایک ہی ہے، اس کا نام ہے ابو جعفر محمد بن الحسن توسی۔ لوگ کوچن کو انڈیاڈی کے ساتھ پریپیئر کریں گے، انشاءاللہ آپ کو فل مارکس رہیں گے۔ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔